جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام میں، اور بغیر اب وقت ضائع کیے میں گزارش کروں گا جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسن ندیل صاحب سے کہ آج کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیۃ اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر محترم قبلہ سید عباس عابدی صاحب اور اپنے انکل کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ میلاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ایام میں اور ہفتہ وحدت ہے، اس سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ گھڑیاں تمام عالم اسلام کو مبارک فرمائے اور انہیں فتح و ارجمندی اور کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، اور پیغمبر رحمت کے صدقے میں ہمیں اتحاد، وحدت، یگانگت، پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑا جو پیغام خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرہ طیبہ ہے، اس سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ جو پیغمبر اسلام نے فوکس کیا اس معاشرے میں، کہ جس معاشرے کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تھی، یعنی معاشرہ ایسا کہ خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی اس قدر وہ گمراہی کے اس پہ تھا کہ ضلال مبین قرآن نے کہا ہے کہ کھلی گمراہی میں گرفتار تھا، اور اس معاشرے کو تہذیب اور تمدن دیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی سویلائز کیا، آج کل جو آپ کی زبان ہے، یا اس کو کہیں ماڈرنائز کیا۔ آپ ماڈرنائزیشن اگر دیکھ رہے ہیں یا ماڈرنٹی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، سویلائزیشن دیکھنا چاہتا ہے، تہذیب اور تمدن دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پیغمبر رحمت کی سیرہ طیبہ کو دیکھیں۔ آج دیکھیں ہر طرف دور دورہ ہے، علم کا ہے، فقاہت کا ہے، اجتہاد کا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ لائٹ ایئر جو ہے نا، وہ اس قسم کا کہ علم اور ترقی کا دور ہے۔ اس دور کا اگر آپ مقایسہ کریں اور اس دور کا آج کے دور کے ساتھ مقایسہ کریں، جس دور میں جاہلیت کی اس حد تک ہے کہ امام فرماتے ہیں، خود اسی نقشے کو دیکھ کر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے تمہاری زندگی کیا تھی؟ تشربون القدر، وہ گندا پانی پیتے تھے۔ خوراک تمہاری کیا ہوتی تھی؟ پیغمبر رحمت کے صدقے میں اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں اس طرح وہ، یعنی آپ دیکھیں کہ ان میں کس قدر ظلم اور بربریت کا یہ عالم ہے کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دے، اس سے آپ اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جو ایک معمولی سی بات پر آ کر 40 سال تک قتل و غارت کا جو بازار ہے وہ گرم رہتا تھا، اس معاشرے میں تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس مثلا ایک مبلغ جاتا ہے، ہزاروں نخرے اس کے ہوتے ہیں، ہزاروں قسم کے اس کے پروٹوکول ہوتے ہیں۔ آج وہ جاتا ہے ممبر کے اوپر ایک مبلغ، لوگ ہزاروں قسم کی قدر اور یعنی اس کے لیے جو ہے نا وہ تشویق کرتے ہیں، اسی ترغیب کرتے ہیں، اس کے لیے نعرے لگاتے ہیں، اسے کوئی پتھر نہیں مارتا ہے
یہ آج صدقہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ آج آپ دیکھتے ہیں یہ سارا یہ ہدایت ٹی وی بھی اسی طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ پیغام کہ جو پیغام رحمت ہے پیغمبر اسلام کا پورے عالم میں پھیل رہا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زحمتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، ایذا رسانی انہیں کی گئی، الزام تراشی ان پہ کی گئی، لیکن اس معاشرے کو حتیٰ کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو روٹ تھا پیغمبر اسلام کا اس روٹ کو بھی پیغمبر نے تبدیل نہیں کیا ہے. اور یہ بات بتانے کے لیے اگر دنیا والا کوئی یہ سوال کرے کہ یا رسول اللہ جہاں پہ آپ کو یہ بن پھینکتے ہیں یہ لوگ، یہ جہاں پہ گاربیج آپ کے اوپر پھینکا جاتا ہے، جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، یا رسول اللہ کوئی ڈائیورژن اختیار کر لیں، کوئی دوسرا رستہ اختیار کر لیں. پیغمبر فرمائیں گے کہ نہیں، میں اپنا رستہ بدلنے کے لیے نہیں، میں تو ان کا رستہ بدلنے کے لیے آیا ہوں. آج تک اگر آپ دیکھیں پیغمبر ختمی مرتبت نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے. یعنی حقیقت بات یہ ہے یا پیغمبر اور ان کی یہ پاک آل نہ ہوتی یہ معصومین تو ہمیں کوئی ہم اگر اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا ہوتے. ہمیں انسانیت سکھائی، ہمیں حیوانیت سے نکالا. اور سب سے بہترین جو پیغام اس وقت عالم انسانیت کے لیے دیکھا جائے تو وہ پیغمبر رحمت کا ہے. اس وقت جتنے بڑے بڑے لکھاری ہیں یہاں پہ، رائٹرز ہیں خود، یعنی جو ویسٹرن جو اسکالرز ہیں، ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں اور اس میں آپ دیکھیں گے جتنی سویلائزیشن آپ کو اس وقت یورپ میں ملے گی، یہ سارے کا سارا آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے. مسلمانوں کو کس نے سویلائزیشن سکھائی ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. اس وقت دیکھیں، ورنہ ایک دور وہ بھی تھا نا کہ یہاں پہ جب وہ لگائی گئی گھڑی، جب وہ ہارون رشید کے دور میں لندن میں، تو کہا اس کے اندر جن رہتا ہے. یعنی یہاں پہ یہ صورتحال تھی. جب ہارون رشید کے دور میں دیکھیں اور وہاں پہ یہاں پہ یہ صورتحال ہوتی تھی کہ اگر کوئی پاگل ہو گیا تو اس کے پاؤں کے ساتھ پتھر باندھ کے اس کو جو ہے دریا برد کر دیا جاتا تھا. ہمارے پاس ڈماسکس میں اس دور میں بھی بڑے بڑے ہاسپیٹل ہوتے تھے کہ جو ان کو پاگل خانے اور جہاں پہ ان کا علاج کیا جاتا تھا. تو یہ کیا ہے مسلمانوں نے جب پیغمبر کی اس سیرت کو چھوڑ دیا ہے، اور آج آپ یہ نتیجہ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. پیغمبر اسلام کی سیرت میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج تک بھی کسی نظریے کی کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا نظریہ کسی کے اوپر جو ہے نا وہ تھونپ دے. یہ قرآن کی ہے حشمت اور یہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہے کہ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع. کوئی اکراہ آپ کسی کو، یعنی اسلام ہے کہ جس نے سارے جتنے مکاتب آسمانی ہیں ان سارے مکاتب آسمانی کو ان کے مذہب کو تسلیم کیا ہے. یہ فقط اسلام ہے. آپ کو دیکھ رہا ہوں جتنے بھی ہیں، آپ خواب کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، یا جتنے باقی ہیں یہ سارے اہل الکتاب، جس کو اہل الکتاب کہا ہے انہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں قرآن انہیں اہل الکتاب کہہ رہا ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، اس ایک آ جاؤ میری آپ کا رسالت کو. یہ پیغمبر اسلام کی اس سے بڑھ کر اور وسعت اور فراخ دلی کیا ہو سکتی ہے کہ فرمایا تم مجھے نہیں نہ مانتے ہو تو آ جاؤ تعالوا الی کلمۃ سواء. توحید کو تو تم مانتے ہو، خدا کو مانتے ہو، چلیں ٹھیک ہے توحید کے اوپر آ کے ہم کمپرومائز کر لیتے. یہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہے. آج اگر ہم جتنے دور ہو رہے ہیں اور اس وقت ہمیں یہ فتنہ بازی جو اس وقت آ گئی ہو، یہ بازار ہے، یہ قرآن ہے یا اہل الکتاب کہہ کے پکارا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے اس سلسلے میں قرآن نے جو کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کیا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے وہ ظلم ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں ظلم عظیم ہے، لیکن اسلام میں وہ وسعت آپ کو پھر بھی نظر آئے گی، کمپریہنسونیس آپ کو نظر آئے گی. اسلام میں وہ ٹوٹیلٹی آپ کو نظر آئے گی کہ مشرک بھی ہے نا، اس کا نظریہ ہے شرک، اس کا نظریہ ہے مشرک ہوتے ہوئے بھی اسلام اس کے ساتھ رواداری کے ساتھ رہتا ہے.
یہ آپ کو واحد ایک مکتب ملے گا. یہ چیزیں ان لوگوں کو بتائیں آپ, یہ جو مشرکین ہیں, انہیں ہم بلاد مشرکین میں رہتے ہیں, اور بلاد مشرکین میں رہتے ہوئے اسلام کی یہ وسعت بتائیں. اسلام یہاں پہ ان کا جو, حالانکہ شرک کوئی مذہب نہیں ہے, شرک کوئی مکتب نہیں ہے, شرک کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مشرک ہے اور وہ آپ کے ساتھ جدال اور قتال نہیں کر رہا, اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر بھی تم رواداری کے ساتھ رہو, وہ اس کا اپنا ہے, رواداری کے ساتھ تم اس کے ساتھ رہو. حتیٰ کہ یعنی یہاں تک ہے کہ فرمایا کہ تبرؤن تبرو, یعنی یہاں تک کہ بر کرو اس کے ساتھ. یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ جدال نہیں کر رہا, اگر وہ آپ کے ساتھ قتال نہیں کر رہا ہے, تو آپ اس کے ساتھ بر, نیکی وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کل بھی کوشچن ایک آ رہا تھا کہ کیا ان کا وہ جو سلسلہ, میں ہم کو بتائیں یہ قرآن ہے, اور میں قرآن نے صراحتاً اس بات کی طرف بتایا کہ وہ لوگ کہ جو مشرکین ہیں, جو آپ سے جنگ نہیں کرتے, جو آپ کے ساتھ قتال نہیں کرتے, جو آپ کو گھروں سے نہیں نکالتے ہیں, آپ ان کے ساتھ نیکی بھی کریں, وہاں تقسطوا الیہم, یعنی یہاں تک بھی ہے کہ ان کے ساتھ عدل اور قسط کے ساتھ جو ہے نا وہ رویہ اختیار کرو. یہ ہے اسلام. آپ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ بر کرنا ہے. فرض کیا کہ گڑھے میں گر رہا ہے, ایک کرسچن ہے, ایک یہودی ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں کہتا ہے کہ اس کو گڑھے سے گرنے تو فوراً چپڑ کے جاؤ کہ اس کو گڑھے میں نہ گرنے دو, اس کو جو ہے نا نکالو. اسلام جیسا خوبصورت مذہب آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا جس میں اتنی زیادہ فراخ دلی ہے, جس میں اتنی زیادہ وسعت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرو, دوسرا یہ ہے کہ تقسطوا, یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ عدل اور قسط کے ساتھ رہو. آپ ہمارے ہاں چلے جائیں, ہمارے ہاں جو حدود, جو جج ہوتا ہے, ہمارے ہاں جو قاضی ہوتا ہے, اسلامی قاضی کی, قاضی بمعنی جج ہے, اسلامی جو اسلامک جج ہوتا ہے, اس کی ذمہ داریوں میں آپ ہمارے ہاں چلے جائیں, جتنے جو کتاب ہیں, آپ کتاب طہارت سے لے جائیں اور کتاب حدود و دیات تک آپ چلے جائیں, جو وہاں پہ جو کتاب القضاء جو ہے نا, کتاب القضاء جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, یعنی وہ کتاب کے جو جسٹس کے بارے میں ہے, اس کے جوڈیشری کے بارے میں ہے, عدالت کے سلسلے میں ہے, اس میں ایک جو کوالٹی خود جج کے بارے میں ہے وہ یہ ہے. کون سی کوالٹی ہے؟ کہ تقسطوا, ان کے ساتھ کو تم جو فرض کیا تمہارا باپ آ گیا ہے ایک طرف, دوسری طرف ایک یہودی آگے ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے نگاہ بھی برابر ان کے ساتھ کرنی ہے. یہ نہیں تم نے دیکھنا ہے کہ تمہارا باپ اس کا فریق ہے, دوسری طرف سے یہودی آ گیا ہے. یہ اسلام کی خوبیاں ہیں. اسلام نے ان کے ساتھ قسط کا بھی حکم دیا ہے, اسلام نے ان کے ساتھ بر کا بھی حکم دیا ہے. یہ کون سا اسلام ہے کہ جو تم مسجدوں میں جا کر بم پھاڑ رہے ہو؟ اسلام تو مشرکوں بھی کہتے ہیں حق کے آیات انہیں بھی دے رہا ہے, اسلام تو مشرکوں کو بھی زندگی دے رہا ہے. یہ اسلام ہے. قرآن, اس قرآن کو مانیں, یا مسلمانوں کے یہ بعض کہ جن کی وجہ سے آج اسلام کے اوپر میں کہتا ہوں جو درخشان اسلام کا وہ پیپر ہے, اس کے اوپر یہ سیاہ کاری جو رقم کر رہے ہیں اور اسلام کو لیے ایک دھبا قرار دے رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں یہ کہاں اسلام اور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں. ہمیں اس پر جو ہے نا وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ علامہ صاحب. اور ناظرین, اب آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. میں سید غیور سے بول رہا ہوں. جی سید غیور. آج سے میں بات صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں رسول پاک کی ولادت کی. جزاک اللہ. اور آج میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی. اور تو آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, رسول پاک نے ہمیں 3 چیزیں دی تھی, علم, اتحاد اور محبت پیار. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان امریکہ میں بھی ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے, اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے, تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے وہ اس کا پیچھے کیا ہے, وہ اس کا یہ نہیں دیکھتے وہ کہاں سے ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے وہ کالا ہے یا گورا ہے, ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے, ہم اس کو اپنے بھائی کہلاتے ہیں. تو اس طرح ہمارے اندر بھائی چارہ ہے. تو آج میں مسلمان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3 چیزیں رسول پاک نے ہمیں دی تھیں, یہ تو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے, اور جو دولت و پیسہ ہوتا ہے وہ دونوں کی وراثت ہوتی ہے.
تب ہم نے دیکھنا ہم نے کون سی وراثت لینی ہے. ہم نے سونے کی وراثت لینی ہے جو اسلام کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے, یا ہم نے نبیوں کی وراثت لینی ہے جس کے اندر لوگ لبیک یا حسین کر کے لبیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنے اسلام کی محبت کرتے ہیں, اپنے سر دیتے ہیں اسلام کے لیے. تو جس طرح ہم رسول پاک نے بھی ہمیں دکھایا تھا کہ اگر یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں, تو جس طرح رسول پاک کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا تھا 4 صحابی جنت میں جائیں گے, ایک حضرت ویس کرنی, ایک حضرت بلال, ایک حضرت سلمان فارسی اور مولا کائنات. تو یہ 4 صحابی سارے سے تھے, ایک علم میں تھے, ایک یمن سے تھے, یہ سارے عرب میں سے اکٹھے ہو کے یہ 4 صحابی تھے, اور انہوں نے ہمیں دکھایا تھا کہ یہ 3 چیزوں سے ہم اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا سکتے ہیں. تب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سی وراثت لیں گے, ہم کہاں جا رہے ہیں. بالکل صحیح بیٹا, آپ کا سوال سمجھ آ گیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جو ہم سے محبت کرتی ہے. اور مولانا میں جو آپ سے کل سوال کیا تھا کہ جو اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم رجس سے دور رہیں, اور اہل بیت کو رجس کو کہا تھا کہ تم اہل بیت سے دور رہو, اس کے اندر تمہارے سامنے فرق آ جاتا ہے. ہاں انشاءاللہ وہ سوال بھی آپ کا آ گیا, سوال کیا تھا اس کا پلیز جواب دے دیں کہ پھر وہ لوگ جو اپنے ہاتھ میں رجس اور برائی رکھتے ہیں اور پھر وہ پھر بھی ان کا مقابلہ کرتے ہیں جن کے قریب رجس آ نہیں سکتا, تو پھر وہ کون سے اسلام میں آتے ہیں. یہ میرا سوال تھا کل, اس کا پلیز جواب دیں. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ سید غیور عباس گلاسگو سے. اور اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں, میں خود ہی آپریٹ کروں گا, میں انتظار کروں کنٹرول روم کا, فی الحال ٹیکنیکل مسئلہ ہے تو میں ہی آپ کی کالز لے رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ لائیو ہیں, بات کریں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ جی ضرور سنائیے, ایک شعر سنائیے, بسم اللہ. اس کے بعد بھی پروگرام ہے ضرور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جی بیٹا شروع کریں. شاہ مدینہ شاہ مدینہ طرف کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ قدموں میں تیرے عرش بری ہے, تو ساجا میں کوئی نہیں ہے. کام دیتے تیری کام دیتے تیری کملی ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ بیٹا, آپ شامل ہوئے اور حاضری کے لیے آپ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد محفل مدت پروگرام ہے, اس میں بھی آپ عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں. تو کالز آپ ناظرین آپ کے لیے کھلی ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. کوئی بھی سوال ہو محفل میلاد سے متعلق, ہفتہ عبادت سے متعلق, تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور یہ سلسلہ وار پروگرام انشاءاللہ 17 ربیع الاول تک جاری رہے گا. کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی this is live number. Yeah, you are live now. Yes, I would like to vote for Jim Davidson. This is Big Brother. ٹھیک ہے بھائی, یہ کسی اور پروگرام آپ سمجھ رہے ہیں, کسی اور پروگرام میں آپ کال کر لی ہے, لیکن یہ لائیو کال نمبر ہے سوال جواب کے لیے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو جتنی دیر میں اگلے کالر آئیں. علامہ صاحب جیسے ایک بریک سے پہلے مشترکات کی بات ہوئی, ہفتہ عبادت کی بات ہوئی, یکجہتی کی بات ہوئی. ایک طرف جیسے آپ بات کر رہے ہیں, یہ کچھ فکریں ایسی لگتی ہے کہ مجھے یا جو فکر ہے وہ زیادہ تر شیعوں کو وہ فکر ہے, جنت البقیع کی فکر ہے, مسجد نبوی میں ہم میلاد منائیں, ہمیں یہ زیادہ فکر ہے. مجموعی طور پہ جو زیادہ جو اکثریت والے مسلمان بھائی ہیں ان کو شاید یہ فکر نہیں ہے. سعودی عرب کے سفیر, سعودی عرب کے ساتھ اتنی محبت, حالانکہ حکومت کے خلاف ہم تنقید کرتے ہیں, وہاں پر ایسا ہم نہیں کر پا رہے. یہ کیا ہماری عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک معنوں میں شکست نہیں ہے، یا تھوڑا سا ہمیں اس میں آگے نہیں جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذمہ داریوں کا احساس سب کو کرنا چاہیے برابر جی، لیکن بعض ایسے حالات بن جاتے ہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر، خاص کر جو اقتدار والے ہیں جی، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ آپس میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو، کیونکہ اقتدار والوں کا اس میں بہت بڑا نقصان ہے. اب آپ دیکھیے گزشتہ دنوں امریکہ کے ایک میگزین نے سروے کرایا ہے سعودی عرب میں. سعودی عرب بظاہر کہا جاتا ہے کہ وہابیوں کا ایک ملک ہے جہاں پر سلفی اور وہابی زیادہ تر رہتے ہیں. اس ملک کے عام لوگوں سے اس نے یہ ایک سوال کیا ہے کہ آپ ایران کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا اسرائیل کو؟ ٹھیک ہے. اس کے خیال میں یہی تھا کہ سارے جو ہے نا، چونکہ شیعوں کا مرکز جو ہے وہ ایران ہے، تو عوام بھی سعودی عرب کی اکثریت کہے گی کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ایران ہے. تو اس نے سرپرائزنگلی یہ لکھا کہ 70% سے زیادہ سعودی باشندے جو وہاں مسلمان ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن ایران نہیں ہے، ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہمارا دشمن کوئی اور ہے اور وہ اسرائیل ہے. اب ذرا عوام کی اگر آپ خبر لیں نا، دنیا کے کسی بھی ملک کی، تو عوام کے اندر وہ بغض، وہ نفرت اور وہ کینہ اور وہ دوری والا جذبہ نظر نہیں آتا ہے. عوام چاہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی عوام ہو، وہ چاہتی ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر ہم اپنے مسائل کا حل خود تلاش کریں. کون مسلمان بدبخت چاہے گا کہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور دشمن ہمارا سوء استفادہ کرتے رہے اور ہم سے فائدہ اٹھاتا رہے؟ پرابلم یہ ہے کہ حکومتیں بک چکی ہیں بڑی طاقتوں کے یا ڈر سے یا رعب سے یا اپنی کمزوری سے، وہ بالکل ہی نوکر بن چکے ہیں بڑی طاقتوں کے، جس کے نتیجے میں عوام کو بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح دور رکھیں. آج عربستان کے اس شاہی خاندان کے ایک فرد نے کھلا اعتراف کیا کہ ہم ملینز آف ڈالرز صرف اس بات پر لگا رہے ہیں کہ شیعوں کا جو اصلی چہرہ ہے نا، شیعت کا، تشیع کا، اس کو مسخ کیا جائے. یعنی جو اس سے پہلے صدیوں سے آ رہا تھا تہمتوں کے ساتھ، بے بنیاد باتوں کے ساتھ شیعوں کا تعارف، وہ اچانک اس لیے بدلنے لگا کہ دنیا میں شیعوں سے بھی سننے کے لیے لوگوں کو موقع ملا. دنیا کو پتہ چلا کہ بھئی شیعہ بھی موجود ہیں، ان کی بھی آواز ہے، ان کے بھی عقائد ہیں، ان کے بھی نظریات ہیں، ان کا بھی اپنا ایک موقف ہے، اس کو سنتے ہیں. سننے لگ گئے. جب سننے لگے تو لوگوں کے اندر تبدیلی محسوس ہونے لگی. جب تبدیلی محسوس ہونے لگی تو پھر مزید مسخ کرنے کے لیے، جھوٹی باتوں کو منسوب کرنے کے لیے اور جھوٹے پروپیگنڈوں کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے کی وہ کوشش کی گئی اور لگاتار کوشش کی جا رہی ہے. آج اس وقت دنیا حیران ہوں میں کہ ایک طرف سے دہشت گردی کا واویلا مچاتی ہوئی دنیا میں نظر آتے ہیں لوگ، کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور آج دنیا میں دہشت گردی کا بھرپور سپورٹ کرنے والے دو ہی ملک ہیں، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا جو ہے وہ سعودی عرب ہے. بین الاقوامی پلیٹ فارم پر باقاعدہ بھی ایک فائل جو ہے وہ پہنچ گئی ہے پورے دلائل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، ڈاکیومنٹس کے ساتھ، کہ سعودی عرب اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی کے معاملے میں سب سے زیادہ سپورٹر ہے. یعنی حکومت، میں یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ عوام اور حکومت کو آپ الگ الگ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ ان کو خطرہ ہے. ایک پلیٹ فارم پر امت مسلمہ اکٹھا ہو جائے گی، بڑی طاقتوں کو بھی خطرہ ہے اور اقتدار والوں کو بھی خطرہ ہے. تو یہ ایام جو خاص طور پہ اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں یہ بات اٹھانا نہیں چاہیے کہ ہمیں بالکل اٹھانا چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں ہر عاشق کو اپنے دشمن کی بھی شناخت ہونی چاہیے، بتانا چاہیے. ہر میلاد کا جشن منانے والا اس بات کو بھی واضح کرے کہ دیکھو دنیا والوں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، فراخ دلی سکھاتا ہے، رواداری سکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ برداشت اور تحمل کا مادہ مزید بڑھانے کی تاکید کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ تمام مسالک کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، نہ یہ کہ ہم کسی کو جو ہے وہ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں اور اس طرح کی منافرت پھیلانے والوں کو روکیں، تاکہ محبت کی فضا ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. کالر ہیں، السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, जी। उम्मतीन और मौलाना साहब आप सबको, मेजर साहब खास तौर पे आपको भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली साहब, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन सबको मुबारक हो। खैर मुबारक, शुक्रिया। आज अपना मेजर साहब को दाद दूंगा, उन्होंने चटकी बात नहीं की, बड़ी अच्छी बात की, उनकी बातों में बहुत गहराई है और मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेजर साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरा उलमा दीन से ये सवाल है फरूक भाई, जी भाई, कि क्या हम अपने जो हमारे इख्तलाफात हैं पूरी उम्मत के, इनको इस्लामी कोर्ट में लेके जाने का कोई हमारा इरादा है, या कि इसी तरह जिस तरह हम लाहौर असेंबली में जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दे के बाहर निकाल दिया, ना उनको अपील का हक दिया, ना उनको इस्लामी कोर्ट में आगे जाने का हक दिया, ना उनकी किसी ने सुनवाई की, तो क्या इसी तरह हम इकट्ठे हो जाएंगे कि जिसको चाहेंगे उसको निकाल दिया, जिसको चाहेंगे अंदर ले आएंगे? तो इसके लिए क्या इस्लामी कोर्ट या अपील सिस्टम, जो हमारे इख्तलाफ, कोई भी इख्तलाफ है, छोटे से लेके बड़ा इख्तलाफ, इसके लिए क्या कुछ हमारे पास ज्यूरी सिस्टम बनाने की कोई उलमा दीन के पास कोई प्लेटफॉर्म है या हम बना सकते हैं, या किस पोजीशन में हम और किस वक्त ये बनाएंगे? जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, लंदन से आप शामिल हुए और आपकी कॉल का शुक्रिया। अगली कॉल फ़िलहाल नहीं है, तो पहले मोहम्मद अली साहब के जवाब अलामा साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि जो इख्तलाफात हैं क्या ये इसी तरह चलते रहेंगे या इसकी कोई सुनवाई या कोई ऐसा फोरम होगा जिसमें बैठ के ये हम तय कर लेंगे? और दूसरा, उन्होंने अहमदियों की बात की है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, एक तारीख़ी मामला है, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, बात यह है कि जुज़वी इख्तलाफात जितने हैं वो तो घरों में भी जारी रहते हैं, उसकी बात नहीं होती, और उसके लिए आप हर घर के लिए आप एक अदालत जो है वो कायम करेंगे, वो नहीं है। हमेशा ये है कि जिस तरह इस्लाम ने या इस्लाम का पैगाम है वो पैगाम हमगीर है, उस पैगाम जो हमगीर है उसमें हमें ये देखना चाहिए जितने भी मुश्तरकात हैं, उलमा की, स्कॉलर्स की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। अगर ये ठीक हो जाए तो ये निज़ाम भी ठीक हो जाए, क्योंकि इख्तलाफात को हवा देने के लिए मेंबरों का इस्तेमाल होता है, स्टेजों का इस्तेमाल होता है, और किताबों का इस्तेमाल होता है, प्रिंट मीडिया उसके इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। उसके लिए सबसे जो हमारी जो सजेशन है वो यही है कि जो जुज़वी जितने इख्तलाफात हैं उस इख्तलाफात को मिटाकर बकाए बाहमी की खातिर जो मुश्तरकात हैं उन मुश्तरकात को अपना लाहे अमल बनाया जाए। जब मुश्तरकात के ऊपर गुफ्तगू सारी करेंगे, आप अगर चाहें वही 10 तो गिरबान ख़ुद इमाम अबू हनीफा वाले, और उनमें थोड़ा इख्तलाफ है, जब जो हम्बली हैं ये शाफ़ी हैं, ये सारे जो सारे इनमें इख्तलाफात नहीं है फ़िक़ही लिहाज के साथ, सबके दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन क्या है एक कॉमन पॉइंट के ऊपर अगर आप आएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके ज़ैद बकर जो है ना आपके लिए वो अदालतों के निज़ाम जो है ना वो करते रहेंगे। इससे सबसे बेहतर हमेशा एक चीज़ हम आपको बताएं कि जब भी इत्तेहाद की बात की गई, जब भी इबादत की बात की गई, मकतब अहले बैत हर दौर में हर मोड़ पे हमेशा सबकत ने इख्तियार की है। अभी हम दावतें दे रहे हैं, आ जाएं, अपने उलमा को कह रहे हैं आ जाएं, हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं। अभी कल जो एक प्रोग्राम जितना है आप देखें, अमन के नाम पे, पीस के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, हम तो इस हद तक कायल हैं कि इंसानियत को शुमार, इंसानियत इस्लाम में इतनी वुसअत है कि हर मकतब फ़िक्र को अपने परों के नीचे ले सकता है। ये इस्लाम के अंदर खूबी है। बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि कुछ जो ठेकेदार बने हुए हैं उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो डेढ़ ईंट की मस्जिद है उसको बचाने के लिए या छोटी जहनीत को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इख्तिलाफात का सहारा लिया गया। आप जाहिर है कि उसके पीछे बड़ी बड़ी इस्तेमारी ताकतें हैं, लेकिन मोहरे तो हमारे ही होते हैं ना, वो तो गैर तो नहीं होते हैं। इन मोहरों को इस्तेमाल करके हमारे दरमियान इख्तिलाफात,
مگر ہمارے ہاں اتحاد کی تھوڑی چیزیں ہیں کہ ہم اختلاف جو چھوٹا 5% یا 10% ہمارا اختلاف ہے ہم اس کو اچھالا جائے اور جو 90% کامن پوائنٹس ہیں ان کو چھوڑا جائے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور اس کے لیے آپ نہیں ایک عدالت نہیں ہے لاکھوں عدالتیں بنا دیں تب بھی نہیں ہوگا جب تک اس کا جو ہے نا ایک کامن پوائنٹ کے اوپر یہ لوگ نہیں آئیں گے. اور وہ جو ہے نا اشتراک عمل کے ساتھ، اور یہ ہے کہ سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، شیعہ رہتے ہوئے، سنی سنی رہتے ہوئے ہم اپنے مشترکہ اصول اور ضوابط کے تحت آپس میں ہم بیٹھیں، رواداری رکھیں. آخر کچھ نہ کچھ تو اختلاف ہے ہی نا کہ جس کی وجہ سے وہ سنی ہے اور ہم شیعہ ہیں. اجازت جو وہ چیز ہے اس کو نہ چھیڑا جائے، جو کامن پوائنٹس ہیں ان کی طرف آیا جائے. قرآن کے متعلق کانفرنسز ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا وہ توحید کے سلسلے میں کانفرنسز سیمینارز ہونے چاہیے آپس میں، ولایت کے سلسلے میں سیمینارز اور آپس میں کانفرنسز ہونی چاہیے، نبوت اور رسالت کے بارے میں ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا کامن پوائنٹس ہیں قیامت کے سلسلے میں ہونی چاہیے، اتحاد کے سلسلے میں ہونی چاہیے. ان کے پھر دیکھا جائے تقریب بین جو مذاہب ہیں وہ جو تقریبی ہیں ان کے سلسلے میں ہونا چاہیے. اور یہی کوشش ہماری ہدایت ٹی وی کی بھی رہی ہے ابتدا سے بھی. اور مجھے تو یاد ہے میں ہدایت ٹی وی سے پہلے بھی سیرت النبی جو کانفرنسز تھی وہ کراتا تھا، اس میں سنیوں کو بھی دعوت دیتا تھا. اس ٹائم آتے تھے، لیکن آپ آج کل میں ذرا گھبراتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں رات 2 بجے تک ہم اپنے کچھ جو ہے نا اپنے ان بھائیوں کے ساتھ بیٹھا، رات 2 بجے تک جو حافظ ہیں جو سارے ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ رہے 2 بجے تک رات میں ہماری ڈسکشن پیغمبر اسلام کے بارے میں ہوئی اور کوئی بھی کچھ نہیں. ہمارے گھر میں یہ سارے آتے، لیکن یہاں پہ آنے کے لیے کیا کہتے ہیں جگر چاہیے. تو لیکن یہ چیزیں کہ آپ آپس میں رواداری سیکھیں اور احترام آدمیت سیکھیں. 2 احترام نظریہ سیکھیں. ہر ایک کے اپنے نظریات، اس نظریے کو کسی کو میں نے ابھی یہ کہا ہے کہ حالانکہ شرک کوئی نظریہ بھی نہیں ہے، شرک کوئی مکتب بھی نہیں ہے، شرک کوئی مذہب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اسلام میں وہ گنجائش ہے اسے پھر بھی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی تم رواداری رکھو. اور ہم میں کتنی جو ہے نا وہ بدبختی ہے کہ ایک مسلمان کے جو کلمہ گو نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے، اور رکوع سجود کے دوران ہی ایک مسلمان ہے کہ جو سیرت مصطفیٰ کے لیے پیغمبر اسلام کے لیے جلسے جلوس کر رہا ہے، وہاں کے اوپر بم پھوڑ دو. ایک ہے کہ جو سید الشہداء کا نام دے رہا ہے، وہاں کے اوپر جو ہے نا وہ بمبارڈمنٹ کرتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو اسلام کے جو درخشان اصول ہیں ان پہ ایک ایسا داغدار دھبا ہے کہ جو یہ اس وقت لگا رہے ہیں، اور جس کے اشاروں پہ خود ہی بات کے اشاروں. جی ضرور. میں چیک کرتا ہوں اگر کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں فرقان عباسی بول رہا ہوں. جی فرقان عباسی صاحب. میں اصل میں ادھر وزٹر آیا ہوا تھا بھائی جان. ایک تو سب سے پہلے میں سب کو سلام کروں. بہت شکریہ. تو میں ادھر ایک چھوٹی سی مسجد ہے ادھر میں فرقان عباسی میرا نام ہے. اچھا بہت اچھا آپ پروگرام کر رہے ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں بھی کچھ کہوں. ماشاءاللہ ضرور بسم اللہ. سب سے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایسی ہونا چاہیے. آج جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور کا دن ہے آج، اس میں سب سے زیادہ جو اچھی بات ہے انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے جو اچھی ہوگی، ان کے فائدے مند ہوگی، اس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہیے کہ رسول پاک جو ہے وہ ولایت کا پیغام لائے. جو رسول پاک کی اس وقت ظہور کا جشن منا رہا ہے وہ حسن اور حسین علیہ السلام کو یاد کرے، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر کو یاد کرے، ان کی قربانیوں کو یاد کرے، اور سب سے بڑی ولایت کو یاد کرے. کیونکہ پیغمبر ہے ولایت علی علیہ السلام کی. وہ ان کو اگر یہ کہہ بھی جائے کہ وہ پیغمبر ولایت علی علیہ السلام ہے یا ولایت علی علیہ السلام کی خبر عظیم دینے والے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوگی. تو یہ سب سے بڑا پیغام ہے. جو سن رہا ہے اس وقت دنیا میں ہدایت ٹی وی کے توسط سے، تو اس کو پیغام دینا چاہوں گا کہ نبی پاک کا جشن منائیں، خوشیاں منائیں، ان کے گھر والوں کی محبت کے ساتھ. ان کے گھر والوں کو نہ بھولیں، ولایت علی علیہ السلام کو نہ بھولیں،
اور یہ آج سوچیں کہ آخر امت مسلمہ سے وہ کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج یہ مسلمانوں پہ وقت آیا ہوا ہے کہ فرقے ہوئے ہوئے ہیں. اور سب سے جو بڑی بات ہے اتحاد کی جو ہے جو بات ہو رہی ہے اور اس میں چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو, جو ڈفرینسز ہوں ان پہ بات چیت ہو جائے. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے جو ہے جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ ہوگا 73 فرقوں میں. انہوں نے کیا دیا کیونکہ یہ مسلمان نے کام ہی وہ ایسا کیا ہے رسول پاک کے گھرانے سے دشمنی کا کہ اس کی وجہ سے ان پہ لعنت یہ ہوئی کہ فرقے میں بڑھ گئی. ہر جس امت نے نبی کو جھٹلایا اس کو ستایا ان پہ کسی نہ کسی قسم کا عذاب آیا. بہت شکریہ فرقان عباسی صاحب, اس پر ہم مزید بات کریں گے اور پروگرام آپ نے پسند کیا, جزاک اللہ, سلامت رہیں. اور بہت سی کالز جو ہیں تقریباً ڈراپ بھی ہو رہی ہیں تاکہ ناظرین آپ آئیں تو جب کوئی کالر بات کر رہا ہو تو ظاہر اس وقت ایک ہی کال ہم لے سکتے ہیں. اس سسٹم میں آپ ہولڈ کا ابھی نقص کی وجہ سے یا ہماری جو آن ایئر لائن نمبر ہوتا ہے اس کی وجہ سے مزید کالز ہولڈ پہ نہیں جا سکتی. تو باری باری ہم کوشش کریں آپ کے جو خیالات ہیں سوالات وہ بھی لے لیں. فی الحال کوئی کالر نہیں ہے. تو غیور عباس نے علامہ صاحب بھائی چارے کی بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم, اتحاد, محبت کی بات کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی جو شان اور ان سے رزق کی دوری کی بھی بات کی ہے, اس پر مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. نہیں, وہ تو باتیں بالکل صحیح ہیں. جب میراث حضور کی یہی ہے کہ ہم معرفت میں اضافہ کریں, علم میں اضافہ کریں, آپس میں رواداری کو فروغ دیں اور پھر پیار اور محبت سے زندگی بسر کریں, تو یہ میراث انبیاء کی ہمیں لینی چاہیے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو اخلاق ہمیں دیے ہیں ان اخلاق کو لے کر چلنا چاہیے. جو دشمنان خدا تھے ان کا ایک رویہ تھا اور اس رویے کو کچھ لوگوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے مسلمان ہو گئے, لیکن اب وہ اسی بربریت اور دہشت گردی کو انہوں نے آگے رکھا اور ساتھ ساتھ اسلام کا نام یا تکبیر کی جو صدا جو ہے اس کے ساتھ جوڑ کر کے اور مزید مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کے جو ہے درپے نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی ایسی خطرناک دل دہلا دینے والی کلپس جو ہے وہ دنیا میں خود ہی بنا کے دکھاتے ہیں کہ ایک بالکل بیچارہ بے سہارا لاوارث انسان جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے اس کو پکڑ کے, چاہے وہ کتنا ہی مجرم ہو, تو کس اسلام میں یہ ہے کہ تمہارا جو اسیر ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو, جو اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے تکبیروں کی آوازوں کے ساتھ اس کا گلا کاٹتے ہیں, پھر اس کے کان کاٹتے ہیں, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہر وضو کے کاٹنے کے ساتھ ساتھ ایک تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں. یعنی اب اللہ کا نام لے کر اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اس دہشت گردی کا کہاں سے کس اعتبار سے اسلام کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, انسانیت کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا. تو اسلام تو ایک پرامن مذہب ہے کہ جس کا نہ مانا ہی سلامتی ہے, وہ کیسے ایسی چیزوں کو فروغ دے سکتا ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے اسلام کو بدنام کرنے کا بھی ایک خطرناک طریقہ ہے کہ مسلمان بن کر نام اللہ کا لے کر بربریت اور غیر انسانی دہشت گردی کو فروغ دیا جائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور فرقان عباسی صاحب کا یہی پیغام کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے بغیر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم صحیح بات نہیں سمجھ پائیں گے. ولایت کا پیغام کی بھی انہوں نے بات کی ہے. جواب لیتے ہوں کالر سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. میجر صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. بہت شکریہ. عرض کر رہا ہوں جی جاز صاحب, بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد اور محمد کی خدمت میں, آپ کے توسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھی پیغمبر خدا کی ولادت بسعادت پر. اور میں آپ کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے یکجہتی کا پروگرام کیا. حالانکہ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ولادت بسعادت 17 ربیع الاول کو ہے, اس کے باوجود آپ نے امت مسلمہ کا ساتھ دیتے ہوئے ان کی یکجہتی کو ان کا ساتھ دیتے ہوئے یہ پروگرام رکھا. یہ خراج تحسین ہے آپ کے لیے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ قبلہ سوال سے کہ جو پیغمبر خدا کا فرمان ہے جو کائنات کے لیے ہدایت ہے, ان کے فرمان کو بھی ماننا چاہیے. جبکہ ہم اتنا نبی
اور رسول کرتے ہیں تو ان کے فرمان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کہتے کیا ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک وہی اہل بیت. تو گراں قدر چیزیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تمسک کرنا. تو امت مسلمہ نے کیا تمسک کیا؟ قرآن کے ترجمے کو تبدیل کیا اور اہل بیت کو بے جرم و بے خطا چٹے دن کربلا میں شہید کر دیا گیا اور 3 دن کا بھوکا پیاسا. تو یہ کون سا تمسک ہے؟ تو پیغمبر خدا کے فرمان کو ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، نہ کہ ساری زندگی یا رسول اللہ کر کے گزر جائے اور ان کی بات کو غور ہی نہ کیا. تو میری درخواست ہے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ کیا ہمیں پیغمبر خدا کے فرمان کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے یا کہ ویسے ہی اپنی زندگی جس طرح سے گزر رہی ہے ویسے گزرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور یہ ٹی وی ہمارا شاد رباد رہے. اللہم صلی علی محمد محمد. بہت شکریہ اعجاز حسین صاحب. اور آپ کا بھی سوال ملتا جلتا ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولایت کا پیغام اور معرفت اہل بیت فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں جو شعبہ ہوتا ہے نا سیرت کا، جس کو کہتے ہیں کہ لائف سٹائل آپ کی زبان میں، جو لائف سٹائل ہوتا ہے سیرت کا ایک جو گوشہ ہے اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوا کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو شخصیت ہے کیا لے کے آیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا چھوڑ کے گیا. یعنی ان دونوں چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. جو سیرت ہے یعنی مثلا جو میلاد کے پروگرامز ہیں اس پہ اگر ہم ایک چیز ہی کو فوکس نہ کریں بلکہ دونوں چیزوں کو باہم ملا دیں تو اسی کو جو ہے نا وہ ثقلین کہتے ہیں. یہ لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، جاتے ہوئے اہل بیت کو چھوڑ کر گئے. تو یہ بات چونکہ ورنہ سیرت کا جو ایک گوشہ ہے وہ گوشہ ناقص رہ جاتا ہے. ماشاءاللہ آج میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ جتنی بھی جو چیزیں ہیں اس وقت چونکہ ماحول اس قسم کا ہے اور جشن کا ماحول ہے، عید کا ماحول ہے، اس عید کے ماحول میں بھی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسی وجہ سے ہم نے مسلسل کل بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا، پرسوں بھی ایک بھرپور پروگرام ہو رہا ہے. چاہتے یہی ہیں کہ چونکہ پیغمبر سے پورا جو ہے نا وہ ایک خوشیوں کا ماحول ہے، تو اسی میں ہے کہ جب ساری پوری دنیا کی بلکہ پوری کائنات کی اس وقت جو موجودات ہیں سارے خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ آخر پیغمبر کے در پہ تو ہے نا، تو باقی پیغام بھی تو ہم پھر سارا سال ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں اور یہاں سے بھی جاتا رہتا ہے انشاءاللہ العزیز. یہ بھی ہے کہ بالآخر آ تو گئے نا، یہ ہو تو رہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سارے ان کے در کے غلام ہیں، اور سارے اس وقت پورے جو غلامان رسول ہیں پوری دنیا میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جمع ہیں اور جشن منا رہے ہیں پیغمبر اسلام کو. ظاہر ہے کہ وہ جشن منائیں گے، سیرت پہ گفتگو ہوگی، تو ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے گا. اور سارے مسلمان وہ بھی مانتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے سنی ہے یا وہ شیعہ ہے، سارے مانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اسلام کی جان ہے، پیغمبر اسلام کی روح ہیں، اور ولایت کو بھی مانتے ہیں. جتنی بھی ان کے سارے سلسلے ہیں ہمارے برادران کے سارے جو وہ سلاسل ہیں، وہ سلسلے جو سارے سلسلہ آئے جتنے ہیں، خواہ وہ قادریہ ہے، نقش بندیہ ہے، جتنے بھی ہیں سارے ملاتے ہیں وہاں پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. اس وجہ سے کوئی سلسلہ اس وقت تک سلسلہ ہی نہیں بنتا ہے. وہ زنجیر کہاں بن سکتی ہے کہ جس کے درمیان میں کچھ اگر اتصال ولایت اور وہ اتصال کے جو علی ابن ابی طالب کا اگر وہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس طرف اس پہ لے کے آئیں تاکہ لوگ تھوڑے خوش ہو جائیں اور صحیح طور پہ انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. ایک محمد علی صاحب کا ایک اور پوائنٹ تھا، جیسے آپ نے سر کاٹنے کی بات کی، اور عموماً ایک کانسیپٹ یہ نظر آتا ہے لوگ اس چھتری کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہم شیعوں کی مظلومیت کی بات کرتے ہیں.
وہیں پہ ان کے سوال میں بھی یہ لگا کہ احمدیوں کے ساتھ بھی اسی قسم کی زیادتی ہوئی کہ ان کو بھی 4 مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے کافر قرار دے دی گیا اور اب یہ بھی مظلوم ہیں. تو اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ وہ جو ہیں اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ کسی ایک فریق کو یا کسی ایک فرقے کو کچھ ہم اپنی طرف سے کہنا نہیں چاہیں گے، ہم بلکہ یہ کہیں گے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو واقعاً مسلمان ہیں، اسلام کو ادھورا لینے والے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے جو اسلام کو مکمل لیں، جو اس کے بنیادی اصول ہیں، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ ہے. آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں نہیں مانوں گا تو میں اس دین کو نہیں مان رہا ہوں کہ جو دین مکمل ہو گیا، جو دین قیامت تک چلنے والا ہے، جس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گنجائش چھوڑی ہے نا کہ اس کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی پیغام رہ گیا ہے، کوئی خبر رہ گئی ہے جس کے خبر کے لے کے آنے والے کی نبی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہم اس انسان کو، اگر میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تصور نہیں کروں گا تو نعوذ باللہ من ذالک دین اسلام سے جو ایک مکمل ضابط حیات ہے اسے نکل جاؤں گا. یہ ایک اور بات ہے. باقی یہ کہ انسانی لحاظ سے ظاہر سی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جانور پر بھی آپ کو زبردستی جو ہے نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ بھی. اب دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کا ایک ناقہ تھا، آپ نے ایک دفعہ بھی اس پر کوڑا نہیں مارا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جانور جس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، گدھے کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ بوجھ اٹھائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس بے زبان جانور پہ بھی کوئی ظلم کریں یا زیادتی کریں. تو اسلام تو اس طرح کا آپ کو درس دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. ہم کسی ایک کی بات نہیں کر رہے، کوئی بھی ہو، عیسائی مسیحی برادری پہ جو کچھ ہوا، جو کچھ غلط ہوا، ہم یہاں سے آواز احتجاج بلند کرتے ہیں. ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز ہماری بلند ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اب یہ کہ کوئی کسی کو مظلوم سمجھتا ہے، کسی کو نہیں سمجھتا ہے. لاہور میں احمدیوں کی بھی عبادت گاہ پہ جو حملہ ہوا تھا، وہاں پر قتل وغیرہ تو اس کی مذمت کی. جی ہاں بالکل، ہمارا تو کسی کے ساتھ دیکھیں جو بھی انسانیت کا خون ہوا ہے اس کی مذمت. حتیٰ خارجی سے زیادہ تو بدتر انسان نہیں ہے نا. مولا علی کا انکار ہی نہیں کر رہے تھے، دین سے نکل گئے تھے. ان خارجیوں کے ساتھ بھی میرے مولا علی علیہ السلام نے کیا سلوک کیا؟ گئے، جا کر کہا، حجت تمام کیا، دلیلوں سے سمجھایا، نہیں مانے، ضد پر اڑے رہے. کہا کہ تم اسی عقیدے کے ساتھ رہ سکتے ہو اور تم کو ہم امان بھی دیں گے، تم پر کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی، تمہارا کوئی حق پامال نہیں ہوگا، تمہاری زندگی نارمل چلتی رہے گی جب تک کہ تم شر نہ پھیلاؤ، جب تک کہ تم دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم امن و امان میں رہو گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گلے کاٹنے شروع کر دیے، جیسے آج کر رہے ہیں خارجی. حاملہ عورتوں کے جو ہے پیٹ کو چاک کیا گیا، بچے جو معصوم بچے ان کو ذبح کیا گیا. بھائی جو ابھی دنیا میں آیا نہیں اس کا کیا قصور ہے کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ اور وہی رویہ آج ہم شام میں دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں بحرین میں کیا ہو رہا ہے اور کتنی خطرناک جرائم کی فہرست جو ہے مرتب کر رہے ہیں. تو یہ جو سیاہ کاری کے ساتھ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں، ان کا کہیں دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. واپس ہم آتے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ جانور، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکیدات تھیں جب وہ جنگ پر بھیجتے تھے، دشمن کے ساتھ جنگ کرنا ہے، کہتے تھے کہ یاد رکھو کہ جب تم قبضہ بھی کر لو تو کسی درخت کو بھی جو تار و تازہ ہے اس کو نہ کاٹو. سبحان اللہ. یعنی ایک تو انسان ہے، پھر جانور ہیں، جانور سے پھر زیادہ آپ نیچر کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ جو لہلہاتے ہوئے درخت ہیں ان کو بھی تم بلا وجہ نہ کاٹو. اب ایسے دین کے پیروکار کیسے کسی کو صرف اس کے اپنے عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے، چاہے کوئی بھی عقیدہ ہو، اس کے خون کو بہانے کا حق رکھتے ہو؟ صرف خدا کو یہ اختیار ہے جان لینے کا، تمہیں کس نے حق دے دیا؟ یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے. لیکن جی بسم اللہ میں صاحب یہ بھی ہے. دیکھیں جتنے بھی دین ہیں دنیا کے، جتنے بھی مذہب آئے ہیں دنیا میں، ان سب کا 5 ستون ہیں، 5 چیزیں ہیں جن پہ یہ دین قائم ہے. پہلا جو ستون یا ہے وہ ہے اعتقادات. ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. دوسرا جو ستون ہے وہ ہے عبادات،
کہ ہر ایک اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتا ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے معاملات. چوتھا جو ہے وہ ہے معاشرات. اور پانچواں جو ستون ہے وہ ہے اخلاقیات. دیکھیں 5 پرچے ہیں دنیا کے ہر دین کے حل کرنے کے لیے. یعنی اعتقادات، آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. عبادات، اسی عقیدے کے مطابق آپ عبادت کریں. معاملات، کہ وہ عقیدہ آپ کو معاملات کے بارے میں کیا کہتا ہے. معاملات ہے سوسائٹی میں لین دین، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے معاملات میں آتا ہے. اور پھر ہے معاشرات، کہ معاشرات سے مطلب ہے معاشرہ، سوسائٹی، کہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس سوسائٹی کے آپ کو ہر صورت میں قوانین کی پابندی کرنی ہے. اور پانچواں ہے اخلاقیات. ابھی آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے یہ 2 ستون یا 2 پرچے تو ہم بڑے بہترین حل کر لیں کہ عقیدہ بھی درست ہے، عبادت پہ بھی بہت زور ہے، مگر اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، دوسروں سے لین دین ٹھیک نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ ٹھیک نہیں ہے، جیسے قبلہ نے فرمایا کہ کسی کی گردن صرف اس لیے کاٹ دینا کہ وہ آپ والی فقہ پہ نہیں چل رہا، یہ پرچہ فیل ہے. چوتھا معاشرات، سوسائٹی میں آپ کے نیبر کا کیا حق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا آپ پہ کیا حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا آپ پہ کیا حق ہے، سوسائٹی میں رہنے والے دوسرے لوگوں کا کیا حق ہے. اسلام اس بارے میں بہت بہترین درس دیتا ہے. مگر کیا ہم معاشرات میں پاس ہو رہے ہیں؟ اور پھر آخری چیز اخلاقیات. ہر مذہب آپ کو اخلاق سکھاتا ہے. بڑے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، عورت کے ساتھ کیسے. قبلہ نے فرمایا کہ جو دین آپ کو سایہ دار درختوں کی حفاظت کی تعلیم دے، کیا وہ کسی کے گلے کاٹنے کی تعلیم دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو اسلام یا مسلمان کہنا کافی نہیں ہے، دین آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور دین بھی میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جاہل اور ان پڑھ ملا سے نہیں، دین آپ کو ان لوگوں سے لینا پڑے گا جن کے بارے میں قرآن پاک حکم دے رہا ہے. بالکل صحیح. اور وہ اہل ذکر آپ کو ہستیاں ڈھونڈنی پڑیں گی، وہ عالم ہستیاں آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی کہ جن سے آپ دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں. ماشاءاللہ. جی کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. ہمارے ساتھ جی سید مجاہد حسین لندن سرچ کر رہا ہوں. جی سید مجاہد صاحب بہت شکریہ. کیا میں لائیو ہوں؟ جی آپ لائیو ہیں، بات کریں. السلام علیکم قبلہ، آپ سب کی خدمت میں، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، اور میں یہ سب کی دعا کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں اور مبارک ہو. محمد علی محمد کے گھر میں آج جشن کا سما ہے اور بہت بہت ولادت مبارک ہو. ایک شعر سے میں اپنا چھوٹی سی بات کر کے اجازت چاہوں گا، اور بھی کالر لائن میں ہیں جی. کہ محمد کا جہاں پہ آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. پاک پیغمبر کا یعنی کہ یہ گزارش یہ ہے کہ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے کہ تمام کالر حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ وہ افہام و تفہیم کی باتیں زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ کوئی اختلافی بات نہ کریں تاکہ وحدت کو زخم نہ پہنچے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک قبلہ عابد صاحب سے اور وکیل صاحب سے عرض کروں گا کہ ایک خاص سازش کے تحت پاک پیغمبر کی قدر و منزلت کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے سوسائٹی میں، اور مختلف وہ پست انسانی رذائل جو ہے وہ ان کو منسوب کیا جاتا ہے پاک پیغمبر کی طرف، اور ایسی تہمتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ جو عام بشر انسانی میں بھی وہ معیوب ہیں، لیکن وہ پاک پیغمبر کے صدر کتاب پہ بھری ہوئی حدیث کی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذات مقدس کی عظمت و طہارت کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں اور اس کے لیول کو بہت اونچا رکھیں، تاکہ آٹومیٹکلی یہ جو سازش کی گئی ہے رسول اللہ کے خلاف اس کا
तदारक हो सके, हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जिक्र रसूल करें और इसी हवाले से मोहब्बत अहले बैत भी पैदा होगी। और जब रसूल से मोहब्बत की इंतहा होगी तो फिर ला महला उसके हल्का असर में मोहम्मद आले मोहम्मद की जो है ना वो अजमत को और ज्यादा बड़ाई से बयान किया जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि ये जो साजिश हुई है पाक पैगंबर के ज़ाते करामी के खिलाफ की थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि लोग आम मुसलमान जो है वो उससे बच सकें। ये जो ऑपरेशन किया गया और 40 साल तक वो कल नबी नहीं थे, बहुत सी खराफात हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अज़मत रसूल के हवाले से कुछ थोड़ा सा बयान फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मोहतरम सैयद मुजाहिद हुसैन साहब। और फिलहाल अगले कॉलर नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका भी। कॉलेज से मुतालिक अलामा साहब कह रहे हैं वहादत की बात करें या इससे मुतालिक कोई भी इख्तलाफी बात ना हो, तो क्या हम फिर वहादत का मतलब ये है कि कोई बात ही ना करें या किस अंदाज में फिर बात करें? क्योंकि हमें आदत है कि कोई ना कोई चौका मारते हैं हम किसी न किसी चक्कर में। पहले तो वहादत का मफहूम समझें, मुश्तरकात पर एक होना जी, और जो मुश्तरका दुश्मन है उसका मुकाबला करना, असल में ये है वहदत। सही है। और वहदत का मकसद भी यही है। ठीक है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कोई अक़ीदे को अपने छोड़ दे जी, या दबा दे जी, या भूल जाए। सही है। अभी देखिए ना, इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जो है वो वहदत इस्लामी के ख़ुद मुनादी अव्वल हैं। ठीक है। इस सदी के सबसे बड़े मुजद्दिद और मुनादी वहदत बैनुल मुस्लिमीन आपकी ज़ात है। आपसे किसी ने आके कहा कि अज़ान में अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीयुल्लाह को हम निकाल दें क्योंकि वहदत की बात है, तो अच्छा। चले, इसमें तो कोई मुज़ायक़ा भी नहीं क्योंकि वो जुज़ अज़ान भी नहीं है फ़िक़ही एतबार से। ठीक है। तो इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि असल में इसी के लिए तो हम हुकूमत कर रहे हैं कि अपने उन हक़ाइक़ को भी आप उजागर करते रहें, किसी का दिल ना तोड़ें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे आपके इजहार बयान से, किसी की दिल आज़ारी का सबब ना बने, किसी की तौहीन ना करें, किसी के शान में मुक़द्दसात की शान में गुस्ताखी ना करें। अगर बुतों को भी बुरा कहोगे तो वो पलट के अल्लाह को बुरा भला कहेंगे, तो ऐसा भी ना करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तौहीद का जिक्र छोड़ दो, बुत चूँकि बुत परस्त नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लिहाजा अगर बात करनी भी है तो अच्छे अंदाज में करें, झगड़ा ना करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें ना करें, झूठ का सहारा ना लें, तोहमतें ना लगाएं, आपस में प्यार मोहब्बत से रवादारी से पेश आते हुए। अब दुनिया डायलॉग्स की दुनिया है, मुज़ाकरात मोहब्बतों के साथ बैठ के बात करने की दुनिया है। जब ईरान के मुकाबिल में 6 ताकतें मिल कर के बैठ सकती हैं और फिर ईरान की बात को तहम्मुल से सुन सकती हैं, तो बाकी हमारे छोटे मसाइल जो है वो इतने बड़े नहीं हैं कि हम बैठने भी गवारा ना करें। आए बैठें, बैठ कर के मसाइल को हल करें। ये नहीं कि झगड़ा करना है, मुजादला करना है, मुनाजरा करना है, ये सब कुछ भी ज़रूरत नहीं है। दलीलों से बात करें, अगर कोई अपनी बात करता है उसका एहतराम करें। यहाँ तो कहते हैं ना कि अग्री टू डिसअग्री, अगर कम से कम आप किसी चीज़ को नहीं मानते तो कम से कम इस पर तो अग्री करो कि चलो हम नहीं मानते, आप नहीं मानते, हम अपनी बात का, आपकी बात का एहतराम करते हैं, हम अपनी बात का जो है ना एहतराम रखते हैं। इस तरह का माहौल होना चाहिए, ये नहीं कि बात ही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, आपकी दुआएं हमारे साथ। कौन, कहाँ से? भाई मैं रिजवान हूँ लंदन से। जी रिजवान साहब, विलादत मुबारक हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर मुबारक। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। मेहरबानी। एक सवाल भी था और एक शेर भी है। बिस्मिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो जी। इससे जो है आबिदी साहब से और क़िबला से जो है थोड़ी सी शेर की जो है वजाहत चाहूँगा। ठीक है। इसका मतलब समझ में नहीं आया कि जो वफा मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, थी मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, जहाँ किसी क्या है दो कलम तेरे हैं। वाह वाह। तो ये शेर मुझे बहुत पसंद है। इसकी जो है डॉक्टर आबिदी साहब और सबसे ना सारे लोगों से पूछेंगे। अच्छा, और एक सवाल ये जो बता रहे थे आप कि जिस तरीके से पाकिस्तान, सीरिया में हर जगह हम मोमिन भाइयों पे जो मसाइल आते हैं, तो एक मोमिन होने के नाते क्या हम इसको रिटेलिएट करना चाहिए या हमें बारहवें से ही हमें जिहाद का वो मिलता है? तो इस बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि क्या करना चाहिए, कि हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं जो लोग इतनी तकलीफ उठा रहे हैं।
बसों में से निकाल के मारा जा रहा उनको, या ये किया जा रहा, तो हम कैसे इसको इन हालात का हमारा मुकाबला क्या बिल्कुल सही रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपके सवालात भी मैंने नोट कर लिए, और जो आपने शेर से मुतालिक हफ्ता इबादत के आज नहीं करना अच्छा, लेकिन वही बात के कुछ अंदाज में हम कर भी सकते हैं अगर आप जी अली जान शाह साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह शाह साहब। सादात इकराम को भी इस्लाम और क़िबला को भी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले सरकार की आमद की मुबारक तमाम मुसलमानों को जो भी मोहब्बत रसूल रखने वाले हैं। जज़ाकल्लाह। और मेरा सवाल सरकार से है, शाह साहब से, सैयद बादशाह से, कि अभी आपने एक बात फरमाया कि ये जुज़्वे अज़ान भी नहीं है अली वलीउल्लाह। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में या किसी दुनिया के मुल्क में अगर आपको कोई कोर्ट में ले जाए, अदालत में, तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये हम जो करते हैं वो वाकई शरई है? अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो आप कैसे साबित करेंगे इसको? ठीक है, बस शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी कोर्ट्स की हम बात कर रहे थे तो कोर्ट का सवाल आया, अली जान शाह साहब ने पूछा है। चलें, बहुत शुक्रिया। ये बाज़ लोगों को मुगालता हो जाता है जी। अज़ान एक नमाज की फ़रा है, फ़रा की एक उसकी भी एक फ़रा जो है वो जुज़ अज़ान कहते हैं। विलायत अली अलैहिस्सलाम का इजहार जुज़ ईमान है। ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई डॉक्टरेट कर चुका है ना तो उसके लिए ये कहना कि नहीं इसने GCSE भी की है, इसने मैट्रिक भी पास किया है, तो ये छोटी बात हो जाती है उसके लिए। जिसके लिए एक सबसे बड़ा जो मकाम है वो पहले से बयान हो गया है, तो उसके बाद ये कि मैट्रिक पास हुआ है कि नहीं हुआ है, या अभी नर्सरी से गुजरा है कि नहीं गुजरा, फ़लाँ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इन्होंने नर्सरी तमाम कर ली है, वो उसका मजाक हो जाता है। मौला अली की विलायत का जो है इजहार वो तो एतकादात में से है। जो मौला अली की विलायत का इकरार नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, जुज़ ईमान है। अज़ान का उसकी इसके फ़िक़ही तौर पर जो है वो बताया गया है, इसीलिए इमाम ख़ुमैनी ने उसको ना तन्हा रोका नहीं बल्कि कहा कि ये तो अभी मोमिनों की पहचान बन गया है, ये तो शिया इस्ना अशरी का तुर्रे इम्तियाज़ है कि वो अपनी नमाज और अपनी अज़ानों में और अकामत में शहादत दे मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की। लिहाजा बातों को शायद थोड़ा सा वाज़ेह करना ज़रूरी शायद पड़ गया था, शायद उनके लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह होगी बात। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सिर्फ 3-4 मिनट हैं, मज़ीद कॉल्स हम नहीं शामिल कर पाएंगे, लेकिन जैसे अलामा साहब ने बताया ये प्रोग्राम का सिलसिला पूरा हफ्ता जारी रहेगा। कुछ सवालात जो आए थे उससे मुतालिक अलामा साहब से ज़रूर राय लेंगे। सैयद मुजाहिद साहब का अलामा साहब सवाल था कि ख़ास साजिश के तहत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल कम किए जाते हैं, कुछ वाक़यात बताए जाते हैं जैसे ऑपरेशन किया गया, ये हुआ, और हमारी तरह ही बशर हैं या हमारी तरह ही सारा कुछ उनका सिस्टम है अब मौत के बाद या इस दुनिया के जाने के बाद, तो ये क्या फ़ज़ाइल घटाने की क्यों साजिश हुई है? देखें, कुछ चीज़ें जो इस्लाम दुश्मन अनासर थे वो हर दौर में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस वक्त हैं और पैगम्बर के दौर में नहीं थे। पैगम्बर के दौर में भी कुछ अफराद आ गए थे अपनी मसलहत की बुनियाद के ऊपर, और कुछ इक़्तिदार के उस मसाइल में आके, और कुछ अपने मालियात को दुरुस्त करने के लिए, तो ये हर दौर में रहता है। उस वक्त बनु उमय्या और बनु अब्बास ने मिलकर कुछ इस किस्म की साजिशें की हैं, चूँकि उनका अपना जो सिलसिला है बड़ा नाकिस था, लिहाजा उस अज़मत को घटाने के लिए उन्होंने इस सिलसिले के, चूँकि जो नूरानी है वो घटाने के लिए ये सिलसिला किया है। और ये जो इसराइलियात हैं ये हर तकरीबन उसमें भी आ गई हैं, अहादीस की कुतुब में भी, और इसी वजह से अहले सुन्नत के यहाँ, जो है शिया के यहाँ भी एक बाकायदा जरह की जाती है, तादील किया जाता है, और वहाँ पे एक ख़ास किस्म का एक इल्म जो वज़ा किया गया है, उस इल्म के तहत उसको परखा जाता है, एनालिसिस की जाती हैं, तहकीक की जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि ये रावी कौन, उसमें से ये चीज़ें हुई हैं। इसी वजह से जो माहिरीन हैं इस इल्म के, उसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या वहाँ पे ख़ताएँ की हैं और रावी कौन है। बाज़ इस किस्म के रावी थे कि जो
مسلمان بھی نہیں تھے، اور انہوں نے آ کے پیغمبر کے سلسلے میں یہ باتیں جو ہے نا وہ شروع کر دی ہیں۔ حقیقت میں چونکہ بات قرآن کو اگر ڈیمیج کر دیا جائے اور پیغمبر اسلام کو ان کی شخصیت کے اوپر اگر کوئی بات کی جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہو جاتا ہے کہ اسلام خود ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کے جو ایک بے مثل اور بے مثال کتاب ہے، اس میں جب آپ تعریف کی باتیں شروع کر دیں گے یا دوسری باتیں شروع ہو جائیں گی تو اس کی عظمت بذات خود جو ہے نا وہ کلیپس ہو جائے گی، گر جائے گی۔ اس وجہ سے گھٹانے کے لیے انہوں نے یہ سازشیں کیں، اور انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو سیاح کی کتابیں ہیں اس میں اس قسم کی بھی چیزیں ہیں، بلکہ رات میں کچھ جو حفاظ تھے ماشاءاللہ، وہ میں جب ان سے باتیں کر رہا تھا تو وہ بھی کچھ چیزوں میں مجھے کنفیوز خود جو ہے نا وہ نظر آئے کہ یہ جو صورتحال جو ہے اس صورت میں جو ہے نا وہ کس قسم کی ہے۔ بعض چیزیں اگر خود سیاح میں ان میں جو 6 اتھینٹک بکس ہیں اس میں بھی اگر دیکھی جائیں تو بعض بڑی رقیق سی جو ہے نا وہ چیزیں بھی اس میں نظر آتی ہیں۔ ان کا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق کیا ہے کہ وہ جو راوی ہیں اس کا تعلق انڈیویجول، اس کو جو ہے نا وہ انڈیویجول پرسپیکٹیو کہیں گے۔ جو مسلمانوں کے کنسنسز ہیں، جو مسلمانوں کے اجماع ہیں، اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس وہی ہے کہ اپنے معیار کو وہیں پہ رکھیں کہ جو شعر پڑا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اور مزید تفصیل سے ناظرین اسی بات کو کنٹینیو بھی رکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا ہے کیا، اور ہم نے یہ وفا سیکھنی کہاں سے ہے۔ تو دین کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، بجائے کہ ہم دین کو اس طرح موڑے کہ وہ ہمارے حالات کے مطابق ہم اسے موڑنے کی کوشش کریں۔ ہم نے دین کو فالو کرنا ہے، دین نے ہمیں فالو نہیں کرنا۔ تو اس حوالے سے اسی سفر کو جاری رکھیں گے۔ علماء کرام کا بہت شکریہ، میرے صاحب آپ کا بہت شکریہ، کنٹرول میں جو بھائی آپ تک نشر پہنچا رہے تھے ان کا بھی بہت شکریہ، اور جن کی کالز مس ہوئی ہیں میں معذرت چاہوں گا۔ آپ کی کالز کو مزید ہم شامل کریں گے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔